ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ لانڈی ٹاؤن میں شجرکاری مہم جاری ہے۔ پارکوں کو بچانے کے لیے نجی شعبوں کو شامل کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں میونسپل کمشنر لانڈی ٹاؤن امداد علی شاہ کی میٹرو ون نیوز سے یہ گفتگو۔ لانڈی ٹاؤن، جی ہاں، لانڈی ٹاؤن سے آواز جو آتی ہے وہ تو چیئرمین سے اگر بات کرو نا تو فوراً بولتا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ، رو رہا ہوتا ہے اور صحیح رو رہا ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں آیا ہوں لانڈی میں تو ایک جگہ کچرا پڑا تھا، ایک جگہ سالڈ ویسٹ کی گاڑی کھڑی تھی، لیکن پچھلا حصہ اس کا ایسے گرا ہوا تھا جیسے سفید شیر مرا تھا نا، مرنے سے پہلے اس کا پچھلا حصہ گرا ہوا تھا ویسا پڑا ہوا تھا۔ میں کہا چلو اٹھا لیں گے، لیکن پھر میں آیا، ہمارے میونسپل کمشنر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سید امداد علی شاہ، اور تعارف پتہ نہیں میں کیوں کراتا ہوں، سب جانتے ہیں ان کو سندھ کی سطح پہ، تو پورے یہاں سے کراچی سے کشمور تک، ٹھل، نوشہر و فروز اور کیا سکر، بدین، ٹٹا، نوشہر، سانگڑ، مورو، سب جانتے ہیں جام شور والے، کیونکہ سندھ سیکریٹریٹ میں کافی عرصہ گزارا، ڈائریکٹر 1 2 3 رہے، تو ظاہر سب سے واسطہ پڑتا تھا۔ لیکن اب ایک چھوٹا سا ٹاؤن، جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ لانڈی ٹاؤن ملا ہوا ہے، آگے ہیں اور کام کر رہے ہیں، چیئرمین سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے کہ یہ بے ضرر آدمی ہے، کہتے ہیں کام کراؤ ایسی کی تیسی میں جائے، باقی جو کام اللہ نے منصب دیا اس کو پورا کر لوں۔ تو آج میں نے ان کو پکڑ لیا ہے، کوشش کروں گا کچھ اگلوانے کی، اگل دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں اگلتے تو میں کیا کروں۔ بھائی صاحب شجرکاری ہوئی تو آپ کی ہوگی بند، کر ہی نہیں رہو گے، آپ کر رہو کیا؟ اصل میں جیسے جاوید صاحب آپ کو بھی پتہ ہے پرانے آدمی ہیں، ہم نے مل کے ایک پلان بنایا تھا کہ جہاں جہاں پانی کا ہمارے پاس سورس ہے تو وہ اویل کر لیں۔ آپ کو نرسری بھی وزٹ کرائی تھی، تو ماشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہم نے ایک بڑا ہم نے گرین بیلٹ، ابھی میں نے خود ریسنٹلی ابھی 1-2 دن ہوئے فائنل ہوا، اسی میں کچھ پودے لگوائے تھے، وہاں پانی تھا اس میں۔ اصل میں یہ ہماری چیئرمین صاحب سے بھی ایک سیٹنگ ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ پارک کو اگر ہم واکنگ ٹریک یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی میں شامل کر لیں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ پارک مین چیز ہے پانی، پانی کے بغیر جو ہے میرے خیال میں وہ ناانصافی ہوگی۔ تو یہ ایسے ٹریک پہ انشاءاللہ آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے کہ 5-6 ہیں ہمارے ٹارگٹ میں، تو یہ اس کا واکنگ ٹریک اور یہ جھولے وغیرہ بچوں کی ٹرفری کا، اس میں نے چیئرمین صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ کمیونٹی انوالو کریں، کمیونٹی کو اونرشپ دیں، کیونکہ ہماری پراپرٹی جتنی بھی ہے از کالڈ پبلک پراپرٹی۔ یہ ٹی ایم سی کی پراپرٹی تو انڈر کنٹرول ہے، پر بیسک جو ہے جب تک آپ پبلک کو انوالو نہیں کریں گے، اس لوکلٹی کو انوالو نہیں کریں گے، تو اچیومنٹ میرے حساب سے اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ وہاں سے بیٹھ کے نا 1 2 3 کھیلتے تھے کہ ٹاؤن کے جو چیئرمین ایڈمنسٹریٹر وغیرہ ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ بھائی یہ لاجک ہے، اس کو استعمال کر لو تو آپ بچ جاؤ گے، آپ کے پیسے بچ جائیں گے۔ تو یہ جو وہاں بیٹھتے تھے نا، وہ جو تجربہ ہے نا، یہ وہ بول رہا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لانڈی ٹاؤن پہ کہ آپ کی اپنی نرسری ہے، ماشاءاللہ پودے بھی اگتے ہیں، یعنی پنیری اور کیا پودے جو چھوٹے پودے اگاتے ہیں، افزائش کرتے ہیں پرائمری سطح سے بیج ڈال کے، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن پارک آپ کے پاس مقدار 100 کے قریب ہے، لیکن آپ نے جیسے کہا پانی نہیں ہے، تو یا تو آپ بورنگ کریں، اور آپ نے جو آئیڈیا دیا ہے کہ کمیونٹی کی دے دیں کہ وہ خود ہی بورنگ کریں گے، خود ہی اس کو کریں گے، ورنہ آپ 10 لاکھ پودے اگا لو تو میرے خیال ہے بیکار ہوگا وہ تو۔ اصل میں آپ کو بھی ماشاءاللہ لوکل گورنمنٹ کو کافی ٹائم دیا ہے، آپ بھی ہماری ایک اسسٹ کی طرح ہیں کہ ایک ایک چیز آپ آبزرو کرتے ہو، آپ کی کوریج ماشاءاللہ یوٹیوب پہ باقی چینلز پہ آپ کو سنا جاتا ہے۔ آپ بھی اس چیز کے وٹنس ہو گئے کہ اگر پودا ہم نے فوٹو سیشن تو کر لیا، ہم نے پودے بھی کر لیے، ہمارے پاس نرسری بھی ہے، اویلیبلٹی بھی ہے، ایک زندہ چیز ہے، ایک زندہ چیز ہے، اگر ہم اس کو جان بوجھ کے اگر دیں گے تو یہ بھی ایک سمجھیں کہ واجب قتل ہے کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو بھلے 200 روپے کا پودا ہے، اس کی سسٹینبلٹی بہت ضروری ہے۔ 200 کا پودا نہیں، ایک چھوٹے بچے کو جس طرح ماریں گے نا گلا دبا کے، اسی طرح ہم قتل کریں۔ یہ میرا تو یہ تھاٹ ہے، میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلانٹس اور بیوٹیفیکیشن کے حساب سے کافی میں نے کام کیا ہے شروع سے۔ تو ابھی جو حالات ہیں، کیونکہ لاڈھی میں نہ بجلی پوری طرح ہے، نہ آپ کو پاس پانی کی سہولت ہے، گٹر کا پانی اگر یوز کریں تو وہ ہمارے سینیٹیشن والے تو اتنا تعاون، کیونکہ وہ بھی سمجھیں کہ ریٹائرمنٹ زیادہ ہو گئی ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی نہیں، تو اسی لیے وہ بھی سمجھیں کہ ہمارے لیے ناکافی ہے۔
تو ہم نے یہ سجیشن کی ہے جو میں نے آپ کو ابھی عرض کی کہ اس کو ہم کمیونٹی کو کریں اور اندر جو ہے واکنگ ٹریک ہو کہ کیونکہ لائٹ کا یہاں ایشو ہے کہ وہ تفریح کا ایک ہمارے یہاں اس کو یہ میسر آ جائے. سر ناصر حسین شاہ آ گئے, بہت زبردست آدمی ہمارا یار, یہ وزیر بلدیات جو ہے مسکراتا رہتا ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے, وہ کہتا ہے میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا اور افسران کو بھی نہیں چھیڑتا, وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ اس کو جا کے بتائیں کہ آپ اپنا مقدمہ نہیں لڑیں, آپ تو ظاہر ہے سیکریٹریٹ میں 1 2 3 رہیں تو اس پوسٹ پہ رہیں, اس حیثیت سے لڑیں کہ یار 25 ٹاؤنوں میں یہ صورتحال ہے کہ ہمارا سینیٹیشن ہو یا پارک ڈپارٹمنٹ ہو یا MND, یہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اس میں لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں, کانٹریکٹ پہ بھی نہیں رکھ رہے. آپ کو اس کا کوئی فارمولہ کوئی ہے, اور کیوں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں, تو کوئی پروپوزل اس میں ایسا ہو جائے کہ ہم بینڈ ہٹے. اصل میں بتانا مجھے مناسب نہیں سمجھ رہے میں. اصل میں نے DMC کورنگی بھی چلائی ہے, تو وہ جو عمل ہوا اپائنٹمنٹ کا, وہ عمل کلرکل اسٹاف سے ہوا. یہ اگر ہمارے کولیگ نیچے والے اپائنٹ کرتے, مالی کرتے, سینیٹیشن ورکر کرتے, وہ نہیں ہوا. اب دیکھیں معاملہ میرے صرف لانڈھی کا نہیں ہے, یہ پوری کراچی کا ایشو ہے. تو اس میں 1 2 پرابلمس ہیں جو کانٹریکٹ کے حوالے سے, کہ واٹر کمیشن نے بین لگایا تھا کہ کوئی بھی آپ کانٹریکٹ پہ ملازم انگیج نہیں کریں گے. جو تھے ان کو بھی ریورس کیا گیا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا. تو اس حساب سے اب کیونکہ ماضی میں جب ڈائریکٹر 1 تھا تو سائیں ناصر حسین شاہ ہمارے منسٹر تھے, اور اتفاقاً ہمارے ایک آفس کا ریلیشن ویسے بھی وہ میرے سکھر کے ہیں, وہ نائس آدمی ہیں. ڈسٹرکٹ چیئرمین سے بھی پہلے ان کی ورکنگ آپ نے ماشاءاللہ دیکھی ہے. وہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ جو بھی معاملات ہوں مل کے حل کریں. وہ سمجھیں کہ میرا پارٹ بھی آپ کو یہ 2 مہینے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواہ والی یہاں وہ نہیں ہوئی. دیکھیں میرا اپنا ایک رول ہے ایز اے MC, چیئرمین کا اپنا سیاسی رول ہے, وہ سیاسی ایجنڈا ہے. ہم یہ ہے کہ فلٹر کر سکتے ہیں, ہمارا کام ہے فلٹر لگانا کہ ایسا یہ جو ہے یہ پیرامیٹر سے ہٹ کے ہے, اس کو ایسا نہیں ایسا کریں. یہ چیئرمین کو بچائیں گے. ہاں, یہ سمجھیں کہ کل چیئرمین کے لیے بھی اچھا ہوگا, کسی افسر کے لیے بھی اچھا ہوگا. اگر یہ ایک مفاہمت اس حساب سے ہے تو میرے خیال میں سب MCs کی ہونی چاہیے. فلٹر لگے, ضرور لگے. ہم یہاں گورنمنٹ کو جواب دیں ہیں, گورنمنٹ نے ہمیں بٹھایا ہے, پر یہ ہے کہ ان کو اتنی رکاوٹیں بھی نہیں بنا کے دیں کہ یہ جو ان کا خود کا موٹیو ہے سیاسی آدمی کا, ان کا ایک پلیٹ فارم ہے, کل انہوں نے پھر دوبارہ جانا ہے. ہاں, تو فلٹر ہونا چاہیے, فلٹر لگے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں وہ فلٹر کر. آخر میں ایک سوال بتاؤ یار, میرا بڑا پسندہ محکمہ, دل میں بڑی کلیجے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے, اس کو کہتے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ. آپ مطمئن ہو ابھی موجودہ دور میں؟ اصل میں نے لاسٹ بھی آپ سے جو بات ہوئی تھی کہ اگر ماضی کمپیئر کریں گے تو بہتر ہے, ماضی کمپیئر کریں گے تو بہتر ہے. باقی ابھی بھی گنجائش ہے کرنے کی. یہ ہم نے جیسے لاسٹلی آپ کو بتایا تھا کہ جو اندر کے UCs کی وہ ایک کمپین چلائی تھی, اس میں ہم بھی شامل تھے, سالڈ ویسٹ کی بھی مہربانی وہ بھی شامل ہو گئے, تو کافی بہتری ہوئی ہے, پر پرفیکٹ نہیں ہے, پرفیکٹ نہیں ہے. کچھ بہتری کی گنجائش ہے. بہتری کی روڈ بہتر ہو گئے ہیں, ہمارے مین روڈ پہلے سے کافی بہتر ہو گئے. آپ کا تو آنا جانا رہا ہے روڈ. یہ خواہ تنقید والی کہانی بھی اچھی نہیں ہوتی. جو اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کمپیئرلی ماضی سے ہم بہتر ہیں. چیئرمین تو صحیح آدمی نہیں ہے آپ کا یار, 23 کروڑ لے کے بیٹھا ہے, بول رہا ہوں آدھے آدھے کر لو, کرتا ہی نہیں ہے یار. میں نے کہا کوئی نہیں پکڑے گا, پھر بھی نہیں کر رہا. اصل میں ہمارے 23 کروڑ جو ہے نا وہ ہیں روڈ کٹنگ کے. روڈ کٹنگ کا ہم نے پروکیورمنٹ پلان ہم نے بنا لیا ہے, وہ چیئرمین صاحب نے وہ ساری چیزیں کر لی ہیں. تو انشاءاللہ کیونکہ وہ 30 تاریخ تھی اس مہینے کی نا, جو ہمیں سوئی گیس والوں کو ڈائریکشن تھی کمشنر کی طرف سے بھی, جو ہماری کمٹ ہوئی تھی کہ بھائی 30 تاریخ تک یہ ہمیں ہینڈ اوور کریں گے سائٹ.
اس کے بعد ہم پریکوپمنٹ کے حساب سے ہم ریڈی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہماری تقریباً 2 یوسیاں اور 2 روڈ ہیں. ایک روڈ پہ تو ہم نے کام شروع کرا دیا ہے 15,000 پہ، وہ جو روڈ کٹنگ ہوئی تھی وہ اس کا پرائمری کام ہو گیا، تو آگے انشاءاللہ کمنگ ویک میں کارپیٹ پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. یہ تھے امداد علی شاہ، سید امداد علی شاہ، سینئر آفیسر ہیں. تعارف بلا وجہ میں کراتا ہوں، پہچان جاتے ہو گئے، لیکن آج بھی ان سے بات کی تو انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں. اور ایک جو افسر جو ہوتا ہے نا، جو گائیڈ کر سکتا ہے، اور یہ انہوں نے صرف لانڈی ٹاؤن کے لیے نہیں کہا ہے، یہ 25 ٹاؤن کے لیے کہا ہے. پارکوں کو آپ کمیونٹی کی سطح پہ دیں، اپنے پارکوں کو بچائیں، اور ایک پودا چاہے وہ 6 مہینے کا ہو، 8 مہینے کا ہو، وہ آپ کے بچوں کی طرح ہے. آپ قتل آپ ویسے ہی کرو گے، تو لہٰذا پودے ضرور اگاؤ، لیکن دیکھو پانی ہے کہ نہیں ہے، ورنہ کمیونٹی کو لے کے آؤ، گھیر کے لاؤ، ان سے کام کراؤ، اپنا بھی نام روشن کرو. آدھا بس. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نواز بروہی پیپلز پارٹی ضلع غربی کے صدر عابد ستی اور دیگر کے ہمراہ مندر پہنچ گئے اور یکجہتی کا اظہار کیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع غربی کے عہدیداران یعنی کہ صدر عابد ستی، انفارمیشن سیکریٹری علی اکبر کاچیلو کے ساتھ یقینی طور پر ان کے دیگر ممبران اور خصوصاً وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن عارف رانا اور بلدیاتی افسران کے ہمراہ آج پہنچے یقینی طور پر مندروں میں. اس کی وجہ یہ تھی دیوالی. جی ہاں، دیوالی کی تقریبات میں شرکت کی اور ہندو برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اس موقع پر انہوں نے مندر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا جہاں ان کو تفصیلات فراہم کی گئی اور ان کی آمد پر گھنٹا بھی بجا. ٹھن ٹھن. چلو بھائی، گھنٹا بج گیا. اور مندر میں آتے ہیں تو گھنٹا تو آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا. تاہم بہرحال یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی عہدیداران عابد ستی، انفارمیشن سیکرٹری علی اکبر کاچیلو، چیئرمین نواز بروہی منگو پیر ٹاؤن اور وائس چیئرمین عارف رانا بھی مطمئن تھے. رام رام، نمستے، کوئی بات نہیں حاجی نواز بروہی، کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے آج ثابت کر دیا کہ منگو پیر ٹاؤن کی انتظامیہ، جی ہاں، وہ صرف اور صرف کسی خاص طبقے، قومیت، لسانیت کی نہیں بلکہ وہ انسانیت کی خدمت پر مامور ہے، اور 2 سال اس نے صرف انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی. یہی وجہ ہے کہ آج دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کے تہوار پر ان کے مندروں میں جا کر ان سے کھل کر یکجہتی کا اظہار کیا. واضح ہے اس سے پہلے ہندو برادری کے علاقوں میں جہاں پر ترقیاتی کام تھے وہ کرائے گئے تھے، لائٹوں کا انتظام، صفائی ستھرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو ملازمین تھے ان کی تنخواہوں کو بھی بر وقت یقینی بنا دیا گیا تھا. عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی. خبر شامل کریں کہ اقلیتی برادری ہندوؤں کی مذہبی تہوار دیوالی کے موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاپ میں رہائش پذیر ہندو برادری کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے. ٹاؤن چیئرمین طارق عزیز بلوچ، وائس چیئرمین جام محمد جوکھیو اور میونسپل کمشنر محمد نواز مہر کی خصوصی ہدایت پر صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹس کی بحالی اور دیگر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. میونسپل کمشنر محمد نواز مہر نے ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹیکسیشن محمد افضل لغاری کے ہمراہ گڈاپ ٹاؤن ہندو محلے کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صفائی کے کاموں اور اسٹریٹ لائٹس کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو اور تمام علاقوں میں خصوصی صفائی اور روشن ماحول برقرار رکھا جائے. اقلیتی رکن سنی عاشق مسیح نے بھی سپرنٹینڈنٹ انجینئر M&E نور علی جمالی اور AAE وسیم آرائی سے مشاورت کے ساتھ گڈاپ ٹاؤن کے مختلف ہندو آبادی میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور مرمت کا کام مکمل کروایا. اور اب شامل کریں گے شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبر شامل کریں کہ میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن آصف مٹھانی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. سجن یونین کے صدر ذوالفقار شاہ سے ملاقات میں ملازمین کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں.
सदर टाउन में म्यूनिसिपल कमिश्नर आसिफ अली मिठानी आए और यकीनी तौर पर खूब आए, लेकिन बगैर मिठाई के आए कोई बात नहीं। लेकिन इनकी खूबसूरती पर जहाँ सब फिदा हैं, हम तो इनकी जुल्फों पर फिदा हैं। लेकिन बहरहाल सैयद जुल्फ़िकार शाह भी अपनी कैबिनेट के मेंबर के हमरान वहाँ पहुँच जाते हैं और नए आने वाले म्यूनिसिपल कमिश्नर को उनकी तैनाती पर मुबारकबाद देते हैं। जी मुबारक हो, आप तशरीफ फरमा हो गए, वो भी सदर टाउन में, और यकीनी तौर पर आप चेयरमैन मंसूर अहमद शेख के साथ मिलकर ऐसा तरीके से एहलियान सदर टाउन की जहाँ खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे, वहीं मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और उसके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आसिफ अली मिठानी म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो कि नौमौलूद ही कह सकते हैं, अच्छा गलत हो गया, नए तैनात हुए हैं, इन्होंने भी अपनी शाइस्तगी से, खुश अखलाक़ी से और जो खुद गुफ्तारी से और नरम लहजे में बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, हमारा बतौर चीफ एग्जेक्टिव मेरा रोल यही है कि मैं यहाँ पर लोगों की खिदमत के मौके फराहम करूँ और यकीनी तौर पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उनके साथ मुकम्मल मावनत करूँ। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम मिलजुल कर एहलियान सदर टाउन के साथ साथ अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और उसके मफादात का भी हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करें। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और दफातर का दौरा, जबकि गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कोरंगी टाउन के मुख्तलिफ शोबेजात का अचानक फिर दौरा किया और अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। गैर हाजिर अफसरान पर चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने सख्त इज़हार बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि गैर हाजिर और देर से आने वाले अफसरान के साथ किसी सूरत नरमी नहीं बरती जाएगी और गैर हाजिर मुलाजमीन के साथ तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुलाजमीन अपनी रविश को अब दुरुस्त कर लें और अवामी खिदमत को अपना नज़्मुल ऐन बनाएं और किसी भी सूरत में अवामी मामलात में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत के इदारों में नज़्म व ज़ब्त और हाजिरी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने एक हफ्ते पहले भी 10 दिन पहले यकीनी तौर पर कोरंगी टाउन के मुख्तलिफ शोबेजात में जाके कार्रवाई की थी। वहाँ भी अफसरान और मुलाजमीन गैर हाजिर दिखाई दे रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने वार्निंग दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोरंगी टाउन के अफसरान और मुलाजमीन नईम शेख को हल्का ले रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने अमली तौर पर कागजी कार्रवाई कर दी तो यकीनी तौर पर इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा, जिसमें इंक्रीमेंट भी रुक सकता है, फिर ये रोते फिरेंगे। और चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख का कहना था कि हमें अपने लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना है। उसके लिए यकीनी तौर पर आने वाले लोग जो कोरंगी टाउन उम्मीदों से आते हैं, अगर अफसरान नहीं मिले तो वो मायूस होकर लौट जाते हैं, जिससे हमारा 2 साल का जो सफ़र है वो अफसरान की कोताही लापरवाही की वजह से ज़ाय होगा, जिसको मैं ज़ाय नहीं होने दूंगा। हम कोरंगी टाउन के लोगों की अमली खिदमत करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। न्यू कराची टाउन में म्यूनिसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्लाह ने चार्ज संभालते ही नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने दफातर के अचानक दौरे के दौरान गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर का दौरा, स्टाफ से मुलाकात, हाजिरी रजिस्टर चेक करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के दफातर का मुआयना किया और मुलाजमीन की हाजिरी और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। मुनव्वर हुसैन मल्लाह का कहना था कि अवामी खिदमत के इदारों में वक्त की पाबंदी और जिम्मेदारी अव्वलीन शर्त है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने वाइस चेयरमैन ज़रीन आवान के हमराह यूनियन काउंसिल नंबर 2 अल्लाह वाला टाउन का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी सीवरेज लाइन मंसूबे का तफसीली मुआयना किया। मंसूबा मेयर कराची मुर्तजा वहाब की खुसूसी तवज्जो से पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि दौरे के दौरान चेयरमैन यूसी कारी इसरार खान, अल्लाह वाला टाउन के फोकल पर्सन इरफान गनी, राजा बाबर खान, अफसर तनोली और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने इस मौके पर कहा कि यूसी 2 में सीवरेज का मसला तवील अरसे से आवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। तहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत की पॉलिसीज के तहत ये देरीना मसला अब हल होने जा रहा है। उन्होंने हिदायत दी कि मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए और मेयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। इलाका मकी ने चेयरमैन कोरंगी टाउन और वाइस चेयरमैन ज़रीन आवान की काविशों को सराहते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया।
बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।